ڈاکٹر صاحب آپ سے پہلے جو سیشن ہوا 7 سے 8 بجے اس میں جنرل عبدالقیوم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. پی ایم ایل این سے سینیٹر رہ چکے ہیں, شاید منسٹر بھی رہ چکے ہیں, اس کے کی ممبر ہیں. جب ان کے ساتھ یہ ڈسکشن ہوئی کہ کس طرح سے ایک کی ویسٹرن کنٹری نے یہ کمیونیکیٹ کیا ہے جس کے بارے میں حکومت نے فیصلہ کیا کہ اسے اب پارلیمنٹیرین کے ساتھ ان کیمرہ ان کو بریف کیا جائے گا, انہیں شاید دکھایا بھی جائے گا یہ کمیونیکیشن, اور جس میں کلیئرلی کہا گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت جو ہے اگر وہ کنٹینیو کرتی ہے تو پاکستان کے لیے کانسیکوینسز ہوں گے, اور اس میں باقاعدہ نو کانفیڈنس ووٹ کا بھی اس میں ذکر کیا گیا. اس پہ آپ کی پارٹی کا کوئی استدلال آپ تک کیا پہنچا, اس پہ ریئیکشن؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ متحد ہیں. پاکستان کا جو جیوگرافیکل جو حدود ہیں یا جو پاکستان کے انٹرسٹ ہیں ان کو سیف گارڈ کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے. تو اس کے اندر اگر کوئی ایکچوئل کوئی تھریٹ ہوگا تو وہ ہم ظاہر ہے کیا کہتے ہیں اس کو بالکل جو ہے وہ اس کو ہم اس کے اوپر ہم سپورٹ کریں گے, اور ہم اس کو ہم نے پہلے بھی ہماری ہسٹری یہ رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ پاکستان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کیا. ہم نے اپنی حکومتیں ختم کرائیں, ہم نے نیوکلیر دھماکے کیے, ہندوستان کے 5 نیوکلیر دھماکوں کے مقابلے میں 6 نیوکلیر دھماکے کیے, 5 ارب ڈالر کی جو امداد ہے اس کو ٹھکرا دیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو حکومت بھی ہماری چلی گئی. اس وقت میڈلین آل برائٹ نے سرتاج عزیز صاحب کو یہ دھمکی دی تھی کہ آپ نے یہ کر تو دیا ہے مگر اب آپ کی حکومت رہے گی نہیں, اور پھر ہماری حکومت نہیں رہی, وہ ختم ہو گئی. تو اگر کوئی ایکچوئل جینون تھریٹ ہے تو وہ ان کو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو ان کانفیڈنس لیں, اور وہ جو پارلیمانی لیڈران ہیں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے ان کو ان کانفیڈنس لیں, اور جو دیگر کیا کہتے ہیں آپ کی, اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک قومی لائحہ عمل جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک شہادت کی طرف دیکھ رہی ہے, ایک سیاسی پولیٹیکل شہادت جو ہے وہ ان کو پولیٹیکلی سوٹ کرتی ہے, اور کوئی نارملی اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ کوئی لیٹر میں آپ کو تھریٹ لکھ کے بھیجے. یہ ضرور ہو سکتا ہے اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں کہ کوئی آپ سے فون کے اوپر کنوے کرے. مثال کے طور پہ پرویز مشرف جو ہے ان کے آپ کو یاد ہوگا بڑا مشہور رچرڈ آرمیٹیج کی کال آئی تھی جب 9/11 کے بعد, اور انہوں نے کہا تھا کہ وی ول بام یو ٹو دا اسٹون ایج, جس کو بعد میں رچرڈ آرمیٹیج نے ڈینائی کیا تھا, مگر مشرف صاحب نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا تھا. تو یہ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ نارملی آپ کو آن لیٹر جو ہے وہ آتے نہیں ہیں. جو یہ بات حکومت کر رہی ہے یہ آتے وربل ہیں یا تھرو آپ کے ایمبیسڈر آتے ہیں یا کوئی اس طرح کی معاملات ہوتا ہے. اس طرح نارملی آپ کو کوئی آن لیٹر لکھ کے دیتا نہیں ہے یہ والی چیزیں. یہ اس طرح کی پاس پریسیڈنس ہم نے نہیں دیکھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں سینیٹر اون عباس بپی صاحب کی طرف. سینیٹر صاحب, ڈاکٹر عفنان جن کو آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں, آپ کے کولیگ ہیں سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ, وہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو اس سے پہلے قادر بندوخیل صاحب نے پچھلے نشست میں کہی, لیکن ان کو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی میں ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ان کو شک ہے, ان کو تعجب ہے کہ جس چیز کو, اور ہمیں تو خیر ہمیں شک اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں تو بریفنگ ملی ہے اور ہمیں پورے اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ پتہ ہے کہ کس طرح سے یہ ایک ٹرپل کوڈڈ سائفر میسج ہے جو کسی پاکستانی مشن جو ہے اس کا اپنا انالیسس یا تشریح نہیں ہے, اس کی آبزرویشن نہیں ہے, اس کی سمری نہیں ہے, بلکہ کہا گیا ہے کہ یہ میسج کنوے کریں پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو. لیکن اپوزیشن کا شک بالکل بجا ہے کہ 21ویں صدی کے شروع میں بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ان ریٹن ایک ملک کو وارننگ دے دی جائے. کیسے آپ کنونس کریں گے اپوزیشن کو؟ کیا شہباز شریف صاحب کو جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے ان کے ساتھ ایکچوئل ڈاکومنٹ کو ان کیمرہ شیئر کریں گے, ان کے ہاتھ میں دیں گے؟ بیکاز آپ نے کیبنٹ کو تو سب کو ہاتھ میں دیا, لیکن آپ نے میڈیا کو ہاتھ میں نہیں دیا, ان کو صرف بریفنگ دی گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, ابھی جیسے ڈاکٹر عفنان اللہ فرما رہے تھے کہ یہ جو سفر ہے نا پاکستان کی سیاست کا اور بیرونی قوتوں کا پاکستان میں انفلوئنس ہے نا, یہ ہینری کسنجر سے سٹارٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو اس وقت مودودی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم نے شاید سمجھا کہ ہم نے نظام مصطفیٰ کی تحریک کی وجہ سے بھٹو صاحب کو ہٹا دیا, ایکچولی اس میں ہاتھ کسی اور کا تھا. اینڈ ہی کوٹڈ اٹ, اس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا. سو ہینری کسنجر سے میڈلن آل برائٹ اور کالن پاور اور رچرڈ آرمیٹیج, ایک ہسٹوریکل پاکستان میں ایک چیپٹر ہے پڑا کہ برینو جو جتنے بھی فارن یہاں پہ طاقتیں ہیں وہ اس حفاظت سے کہیں نہ کہیں انفلوئنس کرتی رہتی ہیں. جب یہ لیٹر آیا, اس کی لیٹر کی تھوڑا سا آپ ہسٹوریکل دیکھیے کہ لیٹر ایشو ہوتا ہے انیشیل مارچ کے پہلے ہفتے کے اندر. اسی لیٹر میں 2-3 چیزیں بڑے اسپیسیفکس ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس ہونا چاہیے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس کے نو کانفیڈنس کے
حوالے سے اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان میں یہ نہیں لکھا ہوا, اور بھی بہت ساری ڈیٹیل ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ اب جب کہ نو کانفیڈنس ووٹ آ رہا ہے, نہیں اس میں یہ نہیں لکھا کہ ہونا چاہیے, اس میں 7 مارچ کو ریسیو ہوا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ایکچولی نو کانفیڈنس 8 کو آیا تھا, آ رہا ہے جو 8 کو آیا ہے. جی جی اس کے اسپیسیفکس اس سے پہلے آ گیا تھا. میں ایگری ڈاکٹر صاحب, لیکن نو کانفیڈنس 8 تاریخ کو آیا تھا, لیٹر اس سے پہلے ایشو ہو گیا تھا. ہاں جی جی, تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کانسیکوینسز اگر نہیں ہوتے تو کانسیکوینسز ہوں گے. اب آپ دیکھیے کہ اس لیٹر کے بعد چیزیں کیسے ہونا چاہیے, جانا چاہیے جی ٹھیک. اب ڈاکٹر صاحب ذرا پورے پلاٹ کو دیکھیے. 8 تاریخ کو نو کانفیڈنس آتی ہے, اس کے بعد ایک اچانک پوری اپوزیشن جتنی بھی پولیٹیکلز ہیں, کوئی 50 سیٹ والا ہے, کوئی 80 سیٹوں والا ہے, وہ اچانک آؤٹ آف نو ویئر دے جسٹ اسٹریم ٹوگیدر. ان کے اکٹھا ہونے کے بعد پھر پی ٹی آئی میں کچھ لوگوں کا جو ہے نا وہ اچانک کانشیس جاگ جاتا ہے, وہ پھر جانا شروع کر دیتے ہیں. پھر اچانک پھر کچھ الائز کا, اور اینڈ میں آ کے جب بریک اپ پرسوں باپ پارٹی چلی گئی, آج اچانک ایم کیو ایم کا جانا. آئی مین جسٹ تھنک آف اٹ. میرے خیال میں انکانشیسلی, یہ ایسا نہیں ہے کسی نے اپنی انکانشیسلی اچانک کسی نے کہیں جگہ پہ کوئی پرووکیشن ہوئی ضرور ہے. یہ نہیں کہہ سکتا یونیفائنگ فیکٹر یہی ہوگا, بٹ پرووکیٹو کہیں نہ کہیں یہ ایک میسج ضرور تھا, جس بیس کے اوپر جتنے بھی کی اسٹیک ہولڈرز تھے جو اس پوری نو کانفیڈنس کا پارٹ تھے, وہ انکانشیسلی اس کے اوپر موو کر رہے تھے. اب فار ایگزامپل پرائم منسٹر نے پہلے ایک پبلک گیدرنگ میں اس کی بات کی, پھر پرائم منسٹر نے آپ صحافیوں سے بات کی, پھر پرائم منسٹر نے اپنی کیبنٹ کو اعتماد میں لیا, انہوں نے عسکری اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لیا. یعنی کہ جہاں جہاں پہ یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ شیئر کیا جا سکتا تھا ود ان کیمرا بریفنگ, انہوں نے شیئر کر دیا. اب اسکیپٹیکل اگر اپوزیشن کے اس کے اوپر ہے, آئی ایم ناٹ شیور کہ اس سے زیادہ لیوریج اور ہو نہیں سکتا. کہ ڈاکٹر صاحب مطلب آج تو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جس امبیسڈر نے یہ لکھا یا بتایا, اس نے اس چیز کو باقاعدہ ٹرانسکرپٹ کیا کہ یار یہ اس طرح چیز کی گئی. اب اس کے بارے میں میرے خیال میں اپوزیشن کو تھوڑا لاجیکلی سوچنا چاہیے. شاید وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بیرونی کانسپریسی کا پارٹ نہ بن جائے, اور ڈاکٹر صاحب یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ دیز پیپل کہنا ہے. یہی کہنا ہے. ارشاد عارف صاحب کو لے لیجیے مجھے بریک سے پہلے. ارشاد عارف صاحب آپ نے سنا ڈاکٹر عفران نے اس پہ بڑی مناسب ان کی پوزیشن ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. اس سے پہلے جنرل عبدالقیوم کو بھی آپ نے سنا, پی ایم ایل این کے سینیٹر رہ چکے ہیں, ان کی بھی بڑی بیلنس اور ماڈریٹ اس پہ پوزیشن تھی. لیکن سوال یہ ہے کہ 21ویں صدی کے شروع میں اس قسم کا کمیونیکے ایک ویسٹرن گورنمنٹ, رسپانسبل گورنمنٹ ایشو کیسے کر سکتی ہے؟ اپوزیشن کا سوال بڑا لاجیکل ہے, بڑا دلیل ہے, اس میں وزن ہے اس میں کہ بھئی یہ ہمیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو, شہباز شریف صاحب کو اور اپوزیشن کو کنونس کرنا پڑے گا کہ واقعی ہی یہ کمیونیکیشن اور یہ ڈسپیچ جو ہے یہ اوریجنل ہے اور حکومت اسے ایکسپلائٹ نہیں کر رہی فار پیورلی پولیٹیکل ریزنز. ارشاد صاحب. ڈاکٹر صاحب اس خط سے چند دن پہلے یورپی یونین کے امبیسڈر نے ایک خط لکھا اور پریس کو جاری کر دیا. یہ بھی میرے خیال 21ویں صدی 20ویں صدی میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ امبیسڈر جو ہیں وہ حکومت سے بات کرنے کی بجائے وہ ایک خط لکھتے ہیں اور وہ پریس کو جاری کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جناب آپ ایک مذمتی بیان روس کے خلاف جاری کریں ورنہ پھر یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ اس طاقت کا جو خمار ہے وہ اصل میں ہمارے جو دوست ہیں یورپ کے ہوں اور امریکہ ہوں, وہ طاقت کے خمار میں وہ بنیادی آداب جو ہیں سفارتی بھول رہے ہیں. سائرس وانس کا جو خط تھا وہ بھی تحریری خط تھا جو بھٹو صاحب کو لکھا گیا تھا, جو انہوں نے لہرایا تھا راجہ بازار میں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اتنا اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ کیسے کمیونیکے اگر آیا ہے تو اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو پھر اس پر بحث نہیں ہو سکتی کہ جی وہ کیوں لکھا گیا کیسے, یہ وہی جانتے ہوں گے جنہوں نے لکھا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جنرل قیوم صاحب بھی کہہ رہے تھے, عفنان صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن پھر حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی. حکومت سے یہ غلطی تو ضرور ہوئی کہ یہ اب پارلیمنٹ کا جو اجلاس بلایا جا رہا ہے یہ ان کو پہلے بلا لینا چاہیے تھا. خط اگر لہرانا تھا, لہرانے کے بعد اجلاس بھی بلا لیتے. اگر پیر کوئی اجلاس ہو جاتا تو پھر یہ جو تھوڑے چھوٹے موٹے اعتراضات ہیں دور ہو جاتے.